اب ذرا آج کی کارروائی کے اہم نقطے جو ہیں وہ اس طرف آتے ہیں تاکہ آج کی کارروائی میں بھی چوہے صاحب جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس وہ بھی زیر بحث آیا، اور جو میمو خفیہ مراسلہ وہ بھی زیر بحث آیا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان اس طرف جانا نہیں چاہتی۔ میں آپ کو کچھ سنواتا ہوں کہ بینچ تھا چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں، جسٹس اعجاز الحسن صاحب، جناب جسٹس مظہر عالم میاں خیل صاحب، جناب جسٹس منیب اختر صاحب اور جناب جسٹس جمال خان مندوخیل، 5 رکنی بینچ کا۔ اور چیف جسٹس صاحب نے سوالات پوچھے کہ کسی آرٹیکل کو علیحدہ نہیں دیکھ سکتے، مگر آرٹیکل 95 کا خاص مقصد ہے جو میں نے پڑھ کر سنایا۔ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ میں بظاہر الزامات میں کوئی فائنڈنگ نہیں، کیا اسپیکر حقائق سامنے لائے بغیر ایسی رولنگ دے سکتا ہے؟ یہی آئینی نقطہ ہے جس پر عدالت نے فیصلہ دینا ہے۔ کیا اسپیکر آرٹیکل 95 سے باہر جا کر رولنگ دے سکتا ہے جو ایجنڈے پر نہیں؟ جیسا وہ جو آرٹیکل 95 سے باہر اگر نکلیں گے تو پھر 2-3 آرٹیکلز میں سپریم کورٹ کو جانا پڑے گا، از خود جا کے وہاں پہ سرجری کرنی پڑے گی۔ تو کیا یہ ہو سکتا ہے؟ یہ چیف جسٹس صاحب پوچھ رہے ہیں۔ اور پہلے غیر ملکی مداخلت اور ان کے ایجنٹوں نے جو یہاں کھیل کھیلا پاکستان کے ساتھ، اور کئی بین الاقوامی طاقتوں نے اس کے انڈورسمنٹ بھی کر دی ہے۔ جی وہ انڈورسمنٹ جن کے پاس ذرائع بھی بہت ہے، انٹیلیجنس بھی بہت ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ کیا ہوا ہے۔ چودھری صاحب اب چلیں پہلے ادھر آ جاتے ہیں۔ اس کا کیا کرنا ہے؟ اس کا کیا کرنا ہے؟ اس کی طرف سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج معاملہ ڈاکٹر بابر اعوان صاحب نے بھی اٹھایا، اور ڈاکٹر بابر اعوان صاحب کو پھر اٹارنی جنرل نے منع کیا کہ آپ ایک پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں، تحریک انصاف کی، آپ صرف ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ اور اس کے مندرجات تک رہیں، باقی گفتگو اگر کوئی ہوگی تو وہ میں کروں گا، آپ نہ کریں۔ تو جبکہ آنریبل ججز یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس طرف نہیں جانا، آج پاکستان اس طرف نہیں جانا تو فیصلہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی بھی یہ بات کہہ چکی ہے کہ آپ اس طرف جائیں، مسلم لیگ نواز بھی کہہ رہی ہے کہ آپ اس طرف جائیں، وہ کہتے ہیں کہ منٹس اصل میں معاف کرنا جی صابر صاحب، آپ نے بھی شاید محسوس کیا ہوگا کہ یہ 3 اپریل کو جس وقت ڈپٹی اسپیکر نے فواد چودھری کے بیان کے بعد، پوائنٹ آف آرڈر کے بعد یہ رولنگ دی ہے، اس کے بعد پیپلز پارٹی اور اس سے بھی زیادہ نون لیگ اور اس سے بھی زیادہ شہباز شریف وہ پھر اس صدمے سے نکل نہیں سکے۔ جی ہاں، آج تک ان کا کوئی ایکٹ جو ہے نا از ناٹ ٹوگیدر، یعنی کوئی ٹامنگ ٹوریاں مار رہے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں۔ بھئی آپ الیکشن چاہتے تھے، الیکشن کی راہ ہموار ہو گئی، آپ وزیر اعظم کو ہٹانا چاہتے تو وہ ہٹ کے گھر بیٹھ گئے۔ جی ہاں، اب آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ 2 4 6 مہینے یا حد 15 مہینے جو ہے وہ ہمیں ملے، ہمیں لوٹ مار کا موقع ملے، ہم اپنا دوبارہ بھکھاں جڑیاں نے ختم کریے، رجیے، اور پھر الیکشن سے چلیے جی، اور اپنی مرضی کی انتظامیہ پولیس مطلب ہر چیز کر لیں، اور نیب کو بند، ایف آئی اے کو بند، اور پھر گلیاں سنجیاں بچ چور ڈاکو پھرن۔ یہ سارا ماحول جو ہے نا، ان کا ہدف تو اور بھی کئی ان کے ساتھ ہے، ہدف تو ان کا یہی ہے، ہدف ان کا یہی ہے کہ پہلے ذرا حکومت میں آ کے اپنے مقدمات جو ہیں وہ ختم کروائیں۔ سب سے پہلا ہدف یہ ہے، اپنی ڈسکوالیفیکیشن ختم کروائیں، یہ ہدف ہے ان کا۔ اب ذرا یہ معلوم نہیں ہے کہ ابھی اٹارنی جنرل نے، میں سمجھتا ہوں کہ جو اٹارنی جنرل گفتگو کریں گے وہ چوہے صاحب کافی سنسنی خیز بھی ہوگی اور کافی اہم بھی ہوگی، شاید اس سے باہر نکلنا ممکن نہ ہو، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اب وہ خفیہ مراسلہ، اب ایک اور خبر ہے چوہے صاحب، یہ بی بی سی کی ہے۔ اب بی بی سی بھی یہ رپورٹ کر رہا ہے، یہ جو ڈونلڈ لو ہے اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ، یہ نیپال کو بھی دھمکیاں پہلے دے چکے ہیں، اور یہ وہاں بھی گورنمنٹ تتر بتر ہو گئی ہے جی، وہاں یہ سری لنکا میں ہو چکی ہے۔ نیپال میں وہ اس سال فروری میں نیپال اور امریکہ کے درمیان طے شدہ ایک انفراسٹرکچر معاہدے کی نیپال کی پارلیمان میں توثیق کا معاملہ تھا، اس پر شدید عوامی رد عمل سامنے آیا اور وہ کمپلیٹ نہیں ہو رہا تھا۔ احتجاج کی وجہ یہ تھی کہ اس معاہدے سے نیپال میں امریکی فوجی موجودگی کی راہ ہموار کرنا تھی، کیونکہ نیپال اس وقت
فوجی اڈا چاہ رہا ہے ساؤتھ ایشیا میں، امریکہ ساؤتھ ایشیا میں فوجی اڈے چاہ رہا ہے، وہ مل نہیں رہے۔ یہ نیپال کا رخ کیا۔ عوامی احتجاج کی وجہ سے جب نیپال کی پارلیمان کی جانب سے معاہدے کی توثیق میں کچھ تاخیر ہوئی تو نیپالی اخبارات نے ان دعووں پر مبنی خبریں شائع ہوئیں کہ ڈونلڈ لو نے نیپالی رہنما کو ایک فون کال کے دوران دھمکی دی ہے کہ اگر نیپال کی پارلیمان نے اس معاہدے کی توثیق نہیں کی گئی تو انہیں سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جو کہ امریکہ نیپال تعلقات پر اثر انداز ہوگا۔ یہ نیپال کے ساتھ کر چکے، سری لنکا کے ساتھ کر چکے، پاکستان کے ساتھ کر چکے۔ اور میں اگلی بات یہ بتا دوں کہ اب چوہے صاحب یہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس، اس کے منٹس اب اس کو بھی متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور میسج دیا جا رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہ بہت بڑی فورجری کی گئی ہے، اور اب اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب نفرت انگیز گفتگو کر رہے ہیں اور مریم صفدر صاحبہ بالکل بیس لیس گفتگو کر رہی ہیں۔ پہلے ذرا ان کو سننے سپریم کورٹ کی طرف ذرا پھر ٹھہر کے آتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب ایک بار پھر، یہ چونکہ نشر ہو چکا ہے ان کا انٹرویو، انہی کے پیسز ہم سنا رہے ہیں، اس لیے ہم پہ استاد نہ آئے، ذرا سن لیں مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا کہا ہے۔ اب پھر یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو جناب دھمکیاں دینے پہ اتر آئے ہیں، سنائیے جی۔ کہاں ہے جرنیل جو اپنی پوزیشن واضح کریں؟ کیوں آپ اس موقع پر خاموش بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیوں ISI کی چیف کو عدالت میں نہیں بلایا جا رہا؟ یہ ساری چیزیں کلیئر ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم احترام میں خاموش رہیں، ورنہ معاملہ جو ہے پھر دفن ہو جائے گا، جمہوریت دفن ہو جائے گی، پھر اس کے بعد لوگوں نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ ہمارا مستقبل کیا ہوگا۔ یہ جمہوریت دفن ہو جائے گی، مولانا یہ دھمکی دے رہے ہیں، جبکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی اپنا جو عبوری حکم جاری کیا ہے اس میں انہوں نے ایک پیراگراف یہ بھی لکھا ہے، اتوار کے دن لوگوں کو سمجھ نہیں آئی کہ اتوار کے دن آخر کیا مسئلہ تھا کہ سپریم کورٹ کے 3 ممبرز فل بینچ جو ہے انہوں نے عدالت لگائی۔ وہ اس لیے لگائی تھی کہ کوئی آئین سے تجاوز مت کرے۔ تو مریم نواز صاحبہ کی ذرا سن لیں دھمکی کیا ہے۔ وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے، عمران بچاؤ کمیٹی نہیں ہے۔ آپ نے اس کو بھی استعمال کیا اور آپ نے یہ تاثر دیا کہ ادارے آپ کے ساتھ شامل ہیں، جبکہ کوئی آپ کے ساتھ اس جھوٹ میں شامل نہیں ہے۔ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، میں ان کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ آئیے اور اس بات میں آپ قوم کو وضاحت دیں۔ یہ ایک سیاسی بات ہے، یہ ایک سیاسی جھوٹ تھا، اس کی جو سچائی ہے وہ عوام کے سامنے رکھی۔ ابھی میں نہیں آئے، دونوں مولانا بھی نہیں آئے اور مریم صاحبہ بھی نہیں آئیں، تو ڈکٹیشن اور دھمکی اور زبان اور گفتگو اور لب و لہجہ وہ آپ ذرا ملاحظہ فرما چکے ہیں، ذرا اس پہ بھی غور کرنا چاہیے۔ اور اب نیشنل سیکورٹی کمیٹی کو بھی، حالانکہ افواج پاکستان کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار صاحب کہہ چکے ہیں کہ جو قومی سلامتی کمیٹی کے اعلامیے میں کہا گیا ہے وہی پاک فوج کا موقف ہے۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ۔ ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔